أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 393 ہے، 393 سورہ نساء کی آیت نمبر 97 کی تلاوت کی گئی۔ 97 لفظی ترجمہ دیکھیے، ان الذین، تحقیق وہ لوگ کہ توفاہم فوت کرتے ہیں ان کو، الملائکہ فرشتے، ظالمی انفسہم درحال یہ کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر، قالوا تو فرشتے کہتے ہیں، فیما کس حال میں، کنتم تم تھے، قالوا وہ کہتے ہیں، کننا ہم تھے، مستضعفین کمزور، فی الارض زمین میں، قالوا وہ فرشتے کہتے ہیں، الم تکن کیا نہیں تھی، ارض اللہ اللہ کی زمین، واسعۃ فراخ کشادہ، فتہاجروا لہذا تم ہجرت کرتے، فیہا اس میں، فاولئک چنانچہ یہ لوگ وہ ہیں کہ مأواہم ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم و دوزخ، وساءت اور وہ بہت بری ہے، مصیرا پھرنے کی جگہ۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو بولے کہ تم کس حالت میں ہو؟ تو دوسری بات یہ کہ وہ کہنے لگے کہ ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے۔ تیسری بات یہ کہ فرشتوں نے اس وقت میں کہیں گے کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تمہیں اس میں ہجرت کر جاتے۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ نہایت برا انجام ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں 2 روایتیں تفسیر کی کتابوں میں نقل کی گئی ہیں۔ پہلی روایت بخاری شریف کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر دوسرے صحابہ کرام کی طرح انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ یہ لوگ مکے کے مشرکین ہی کے ساتھ رہتے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی مشرکین مکہ کہیں جنگ کے لیے جاتے تو یہ بھی ان کے ساتھ چلے جاتے تھے، جس کے نتیجے میں مشرکین کی جماعت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان مسلمانوں کو بھی بعض مرتبہ تیر لگ جاتے تھے جس سے وہ قتل ہو جاتے تھے۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت مفسرین نے یہ بھی نقل کی ہے کہ کچھ لوگ مکے میں مسلمان ہو گئے تھے، جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ان لوگوں کو ہجرت کرنا ناگوار گزرا، ان کو گوارا نہ ہوا کہ وہ ہجرت کریں، اور اپنی جان اور اپنے مال کے خوف سے وہ ہجرت کرنے سے باز آ گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے میں مذکورہ 2 باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کے غلط رویے پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جس طرح ہجرت کے مواقع میں سرائے اور انہوں نے ہجرت کی، ان لوگوں کو بھی چاہیے تھا کہ ہجرت کا موقع ملنے پر ہجرت کر لیتے اور اپنے دین اور ایمان کی اور اسلام کے انفرادی اور اجتماعی اعمال، اپنے دین کی حفاظت کر لیتے، ایمان کی حفاظت کر لیتے، اور اجتماعی جو اسلام کے انفرادی اعمال ہیں، اجتماعی ہو یا انفرادی، ان پر قائم ہو جاتے۔ مگر یہ لوگ کافروں اور مشرکوں ہی میں گھسے رہے،
وہ یا انہی کا حصہ ہو کر رہ گئے۔ تو قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے حق میں یہ جملہ استعمال کیا کہ ظالمی انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں یہ بات بھی بیان کر دی گئی کہ جب فرشتے ان کی جانیں قبض کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کہاں تھے، تم نے دین کے ضروری کام بجا کیوں نہیں لائے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا رہنا سہنا ایسی زمین میں تھا جہاں ہم بالکل مغلوب تھے، شکست خوردہ تھے، اس لیے بہت سی دین کی بنیادی باتوں پر اور بنیادی اعمال پر ہم قائم نہ رہ سکے۔ فرشتے ان کے اس غیر معقول جواب پر کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع اور کشادہ نہیں تھی؟ تم اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا سکتے تھے اور اسلام کے فرائض پر قائم رہ سکتے تھے۔ بہرحال اس آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی جنہوں نے اسلام قبول تو کیا تھا مگر قدرت و طاقت اور ہجرت کے مواقع میسر آنے کے باوجود ہجرت نہیں کی تھی۔ تو چونکہ ہجرت کرنا فرض تھا اور اس فرض کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اور ان کے مکے میں قیام کرنے کی وجہ سے مشرکوں کو چونکہ مدد مل رہی تھی، تو اس آیت میں انہیں بھی عذاب کی وعید بیان کی گئی اور کہا گیا کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اس دور میں بھی مختلف علاقوں کے اندر ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں، حالات بھی پیش آ سکتے ہیں کہ ان کے لیے دین پر عمل کرنا جس علاقے میں مشکل ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دین و ایمان کی بقا کے لیے اپنے مال و دولت کی قربانی دیں اور اپنے مقامی علماء کرام سے ایسے موقعوں پر مشاورت کریں کہ ان کے لیے اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اگر ان کا مشورہ اور حکم یہ ہو کہ شرعی اعتبار سے ان کو اپنے اس مقام سے ہٹنا چاہیے تو انہیں چاہیے کہ وہ ایسے مواقع پر ہجرت کریں اور ایسی جگہ جا کر مقیم ہو جائیں جہاں وہ اپنے دین و ایمان پر قائم رہ سکتے ہو اور اسلام کی بنیادی احکامات پر عمل پیرا ہو سکتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔